میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی. آج آپ سارے حضرات جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے، بلکہ آپ کچھ طے کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کیونکہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ اس کے اوپر فقط کچھ باتیں کر کے منتشر ہو جانا یہ مقصود قطعاً نہیں ہے، نہ ان علماء کرام کا جو یہاں تشریف لائے ہیں، نہ ان میزبانوں کا جنہوں نے اتنا بڑا معاملہ سارا طے کیا اور اتنی محنت کے ساتھ آپ لوگوں کو جمع کیا ہے، اور نہ آپ لوگوں کا بھی یہ مقصود نہیں ہے جو اتنے مصروف زندگی میں سے اوقات نکال کر اور یہاں پر تشریف لائے ہیں اور کئی گھنٹوں سے یقیناً بیٹھے ہوئے ہوں گے. امت کی 1450 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ مختلف ادوار کے اندر اس کے عشق پر بڑے کڑے امتحان آئے ہیں، اور ہر منصف مزاج مورخ اس کو تسلیم کرے گا کہ امت مسلمہ ہمیشہ ان امتحانوں کے مقابلے میں سرخرو ہوئی ہے. جب بھی ہمارے عشق کا امتحان لیا گیا تو کبھی یہ پسپا نہیں ہوئے، ہتھیار نہیں ڈالے کہ ہم یہاں اپنے مذہب کا دفاع نہیں کر سکتے، ہم اپنی مذہبی شخصیات کا دفاع نہیں کر سکتے. یہ معاملہ کبھی ہمیں اس کا سابقہ رہا نہیں. شاید عسکری شکست ہمیں ہوئی ہو، کچھ اور محاذوں پر ہم پیچھے ہٹے ہوں، اور اب تو کچھ عرصے سے ایک تہذیبی جو کشمکش ہے اور تہذیبی جو لڑائی ہے اس کے اندر بھی ایک معاملہ بظاہر کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں ہے، جس کی بہت اس وقت فکر کی بھی ضرورت ہے. لیکن انہی حالات میں اور اسی صورتحال میں جب بھی اس کے عشق پر امتحان آیا ہے تو تمام طبقات نے، خواہ وہ بظاہر دیندار سمجھے جاتے ہوں، خواہ وہ علماء اور مشائخ اور صلحاء کا طبقہ ہو یا عامت المسلمین ہو، عام لوگ ہوں، بلکہ بعض اوقات تو ہمیں جو واقعات پہنچے ہیں اس میں عام اور سادہ لو مسلمانوں کا حصہ زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ عشق اور علم کے درمیان ویسے بھی کچھ باہمی چلتا رہتا ہے معاملہ، تو عام لوگوں کا عشق کا پیمانہ بسا اوقات زیادہ اوپر چلا جاتا ہے اور کوئی اور واقعات دیکھنے کے اندر آ جاتے ہیں اس میں. اب دوبارہ یہی صورتحال پیش آئی ہے، اور اس دفعہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی براہ راست اس کا نشانہ ہے. مستشرقین کی جانب سے حملے تو ہمیشہ جاری ہیں، مگر وہ انٹلیکچوئل لیول پر بات تھی، وہ ایک علمی بحث ہوا کرتی تھی جس کے اندر کسی علمی گفتگو اور مکالمے کی گنجائش ہوتی تھی. ہماری جانب سے کوتاہی نہیں ہوئی اس پر، ہر دور کے علماء نے ان کے تمام اعتراضات کا بڑا مسکت جواب دیا ہے. اب تو اوچھی حرکتیں ہیں، عجیب ہتھ کنڈے ہیں جس کے بارے میں اہل علم حیران ہے کہ ہم کریں تو ہم اس میں کیا کریں، ان کارٹونوں کے جواب میں کیا کیا جائے. یہ فتنہ نام سے جو فلم ریلیز ہونے چلی ہے اور اس کا ٹریلر غالباً ریلیز ہو بھی گیا ہے، اس کے جواب کے اندر کیا کیا جائے. سوچ و بچار کے بعد ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ جس قوم کے ساتھ معاملہ پڑا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ ان کی جو نفسیات اور جو ان کا مزاج ہے، جو ان کی ترجیحات ہیں، جو ان کے میلانات ہیں، ان کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم یہاں اپنے اخبارات کے کالموں کے صفحے سیاہ کر دیں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. ہم اپنے ملک میں ہڑتال کر دیں اور اپنے تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کو جام کر دیں، شاید اس سے بھی ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ مادہ پرست لوگ ہیں، جو ہے خالصتاً مادیت کی بنیاد پر ہے، یہ پیسے کے پجاری ہیں، یہ اپنا تھوڑا سا بھی مادی نفع جو ہے اس کو ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اس لیے یہ جو آپ حضرات کو دعوت دی گئی ہے، تاجروں اور صنعتکاروں کو، اس معاملے میں اب جو نیا ہمیں معاملہ درپیش ہے اس کے اندر گیند آپ کے کورٹ کے اندر ہے، اس کا فیصلہ اب آپ کے پاس ہے. ہمارا دائرہ کار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی اس صورتحال میں نظر آتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں کی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے، آپ کو بتایا جا سکتا ہے. ہمارے کسی عملی اقدام کے نتیجے میں جو ہمارا اپنا جو اسپیکٹرم ہے جس کے اندر ہم کام کرتے ہیں اس کا کوئی فوری اور براہ راست اثر ان تک پڑنے کا امکان نہیں، مگر آپ کے ہاتھ میں جو کارڈز ہیں یا جو آپ کے جو تیر ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو براہ راست ان تک پہنچ سکتے ہیں. اگر انہیں یہ پتہ چلے کہ ہماری ان حرکتوں کے نتیجے کے اندر ہماری تجارتوں کو نقصان پہنچتا ہے، ہماری ان حرکتوں کے نتیجے کے اندر ہماری معیشت پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے، کسی آدمی کے، آپ کی اصطلاح کے اندر جو تاجر کہتے ہیں، اگر کسی کو اپنے پیسے مرتے ہوئے نظر آئیں تو یہ اتنا ان کے اندر دم خم نہیں ہے کہ پھر اس کے مقابلے میں یہ کھڑے ہو جائیں. اور آج یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، خواہ وہ علم کی شکل میں ہے یا دین کی شکل میں ہے یا ہمارے اموال کی شکل میں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیضان ہے. ہم
الحمدللہ علماء کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. میں تو ایک طالب علم ہوں, لیکن ان نسبت ان حضرات کی جانب ہے جہاں بے سر و پا قصے نہیں سنائے جاتے. لیکن ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا. شیخ عبدالعزیز دباغ کی ایک کتاب ہے الابریز کے نام سے, اس کا ترجمہ ہمارے بزرگوں میں سے مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب نے بھی کیا ہے تبریز کے نام سے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ شیخ امی تھے, لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے, ان کے مرید لکھا کرتے تھے. یہ کتاب بھی ان کے ایک مرید نے لکھی ہے, ان کے اقوال کو اور ان کے ملفوظات کو جمع کیا ہے. شیخ نے ایک دن مجلس میں کہا کہ جتنے لوگ مسلمان ہیں دنیا میں, جتنے بھی مسلمان ہیں, ان کا ایک براہ راست تعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نور کے دھاگے نکل رہے ہیں جو ہر مومن کے دل تک پہنچ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ مسلمان ہے. نور کے ان دھاگوں سے جو اتصال اور تعلق ہے رسول اللہ کے قلب سے ہر مسلمان کو, اس قلب اطہر سے تعلق کی وجہ سے اس کو دولت اسلام نصیب ہے. تو کوئی 2-3 ملحد یا دہریہ قسم کے لوگ بیٹھے تھے, کہنے لگے شیخ یہ کیا بات ہوئی کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے تعلق کی وجہ سے ہم مسلمان ہوں. تو شیخ پر شاید کوئی کیفیت طاری ہوئی. حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ والے بعض چیزوں پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتے ہیں. شیخ نے کہا تمہارے دھاگے کاٹ دوں, اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی رسول اللہ کے قلب سے ہمارے اسلام کا تعلق نہیں, تمہارے دھاگے کاٹ دوں. کہنے لگے کاٹ دیجئے. مریدوں نے لکھا ہے شام کو تینوں مرتد ہو گئے, تینوں نے اسلام چھوڑ دی. تو یہ جو ہمارا معاملہ ہے, ہمارا دین ہے, ہمارا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے, آپ کے قلب مبارک سے ہمیں تعلق ہے, اور اس کا اثر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی جایا کرتے تھے اور ان کی جو تقاریر ملتی ہیں, جو تاجروں کے مجمع میں خطاب کیا کرتے تھے, تو یہ ضرور بتایا کرتے تھے کہ آپ کے یہ اموال بھی رسول اللہ کی دین ہے. صدقہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثر ہماری دنیاوی زندگیوں کے اوپر بھی ہے. جو طیب اور پاک اور حلال مال ایک مسلمان کما رہا ہے, اس کے اندر بھی نبوت کا حصہ ہے. اب وقت آیا ہے کہ اب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرض کو لوٹانے کی کوشش کیجئے جو امت کے اوپر ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس قرض سے ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے کبھی بھی, لیکن جب ہم پر یہ وقت آئے, ہماری چھوٹی موٹی مادی منفعتیں, ہماری چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں, یہ کبھی بھی مزاحم نہیں ہونے چاہیے ہماری غیرت کے رستے کے اندر. یہ بات ہر وقت اور ہر آن اور ہر گھڑی ہمیں مستحضر رہنی چاہیے. مولانا ظفر علی خان صاحب کتنے اچھے انداز کے اندر اس کو بیان کر گئے ہیں کہ جب ایسا وقت آ جائے تو پھر یوں کرنا پڑے گا. کہا کہ نماز اچھی, حج اچھا, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خا جائے بطحا کی حرمت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. www.darshquran.com اے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی.